رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے، جو سب سے زیادہ جنہوں نے امپیکٹ ڈالا، جو اثر انداز ہوئے سب سے زیادہ معاشرے میں، ان کے نام بتائیے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لسٹ. آپ گھر جا کے لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو نوکری پیشہ ہیں. کسی ایک کا بھی نام بتا دیں. کیوں کاروبار کرتے تھے بھائی؟ وہ بھائی نوکری کرو نا چپ کر کے، یار کہاں پھنسے ہوئے یار. دیکھیں یار، آپ نا نوکری کریں، نوکری میں بہت سکون ہے. صبح جائیں، لگی بندی تنخواہ گھر آئے، پتہ تو ہو کہ کیا کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا نا وہ ہے، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پونی. پونی کا نہیں ہے، اس کو پیار سے کہتے ہیں پونی. پونی کی کہانی میں آپ کو مختصراً سناتا ہوں، آپ نے سنی بھی ہوگی پہلے کہانی. وہ کتا کسی گاؤں میں گزر رہا تھا، وہ گر گیا، گر کے جاں باک ہو گیا. تو لوگوں نے گئے وہاں سے پانی نکالا صبح صبح، تو پانی میں سے بدبو آ رہی تھی. وہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس پہنچ گئے. قاری صاحب وہ بدبو آ رہا ہے. قاری صاحب نے کہا اس میں سے آپ 40 ڈول پانی کے نکالیں، پانی پاک ہو جائے گا. وہ گئے 40 ڈول پانی کے نکالے، پانی پاک نہیں ہوا، بدبو باقی تھی. دوبارہ نکالے. وہ پھر قاری صاحب کو لے کے آ گئے. قاری صاحب میرے سامنے نکالا، 1 2 10 20 30 40 بدبو تو آ رہی. قاری صاحب نے کہا چلیے جا کے جب دیکھا کنویں کے اندر تو کوئی چیز تیر رہی تھی. تو وہ پیچھے ہٹے، ہاتھ سینے پہ باندھے اور کہنے لگے کہ وہ جو مر گیا ہے جانور وہ نکالا ہے. لوگوں نے کہا نہیں. ماں صاحب نے پوچھا کیوں نہیں نکالا؟ تو لوگوں نے کیا کہا ہوگا؟ آپ نے کہا ہی نہیں. مولوی صاحب آپ نے کہا تھا پانی نکالنا، پانی ہم نے نکالا ہے. یار صاحب نے کہا اللہ کے بندو، یہ ایک کامن سینس ہے کہ اگر تم نے وہ کتا نہیں نکالا تو تم جتنا مرضی پانی نکالو پانی پاک نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے مولوی صاحب؟ کامن سینس ہے. امام صاحب کون ہے؟ آپ ہے کہ ہم ہیں؟ میں کس کو بتانا چاہیے تھا؟ غلطی ہو گئی، مجھے بتانا چاہیے تھا. لیکن آپ نا وہ کتا نکال لیں. اگر ہم نے کتا نہیں نکالا تو بدبو نہیں جائے گی. آپ 40 ڈول تو کیا 4000 ڈول بھی نکال لیں، پانی پاک نہیں ہوگا. اچھا، کہانی برے صغیر کے ساتھ سنا رہے تھے ایک بات سمجھانے کے. ہم نے بھی سنانا شروع کر دی اپنی ورک شاپس میں. کسی گاؤں میں ایک ورک شاپ ہو رہی تھی، وہاں ہم نے کہانی سنائی تو گاؤں کے لوگ نا ناراض ہو گئے. وہی سمجھے کہ شاید یہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مولوی صاحب کہ گاؤں کے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، انہیں کامن سینس نہیں ہوتی. ہمارے یہ ارادہ نہیں تھا لیکن سمجھ لیا لوگوں نے، کیا کر سکتے. تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے ہم اس کتے کو ایک نام دینا چاہتے ہیں. دے دیں. اس کتے کا نام ٹونی تھا. چلو بھائی ٹھیک ہے، ٹونی تھا. بعد میں آ کے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ گاؤں میں بھی لوگ جانور رکھتے ہیں، شہروں میں بھی رکھتے ہیں. گاؤں کے نام ہوتے ہیں دیسی، پپو، چیتا، پپو. شہروں میں ہوتے ہیں انگلش، میکس، جان، لوسی اور ٹونی. اور ٹونی اس کا مطلب ہے وہ کتا کہاں سے آیا تھا. آپ جو شہری لوگ ہیں نا، ان کے کتوں کو بھی تمیز نہیں ہے پانی پینے کی. آگے ہمارے گاؤں میں مر کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے یار، اچھا ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی نا. تو ٹھیک ہے یار، ہو گئی، اب کیا کریں، ویسے ہی ہمارے پیسے چکے تھے، ہو گئی. ہم نے ٹونی کی کہانی سنانا شروع کر دی. ورک شاپس ہونا شروع ہوتی ہیں پوری دنیا میں. ورک شاپس ہماری الحمدللہ ہوتی ہیں. دبئی میں بھی ورک شاپ ہو رہی تھی. دبئی میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ہیں جو نام بگاڑتے ہیں، جیسے ہم بگاڑتے ہیں. وہ کامران کو کامی، نعمان کو نومی، غلام رسول کو گاما، بیچارے کوئی نہیں بنا دیتے ہیں. مجید کو ماجا کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے منع فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے. وہ بھی کرتے ہیں گورے. مائیکل کو مائک کر دیں گے، سیمول کو سیم کر دیں گے. پاپا کو فادر، پہلے وہ پاپا ہوا پھر پاپا پا ہو گیا. ان کو لگ رہے پی کہہ رہے ہیں، بس کام ہو جائے، کچھ کرنا نہ پڑے. وہ کیا کہتے ہیں، اینتھنی کو ٹونی کہتے ہیں. ورک شاپ ہو رہی تھی، ایک اینتھنی اس میں موجود تھا. کہانی ہم نے سنائی. اینتھنی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تو سگی والدہ ہوتی ہیں اولڈ ہوم میں، کتا گھر میں ہوتا ہے. ان کے بیچاروں نا کچھ اور ہی چل رہا ہے دماغ میں، گوروں کے سسٹم نا ان کا کوئی الٹا ہو رہا ہے. اس نے تو برا نہیں بنایا لیکن پاکستانی نے چھیڑنا شروع کر دیا. ٹونی ٹونی، کوئی انسان ہے اس کو برا لگے گا. وہ جب معاملہ حد سے زیادہ بگڑ گیا نا اور وہ پتہ لگا کہ یار گڑبڑ ہوئی ہے، بات کہانی ہم تک پہنچی، تو ہم نے اس ٹونی کا نام تبدیل کر کے پونی کر دیا. پونی اصل میں وہ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے لمبے لمبے جو خوبصورت بال ہوتے ہیں سنہرے سے رنگ کے نا، اتنا ہی رہتا ہے وہ گھوڑا. نسل اس کی ایسی، اسے کہتے ہیں پونی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح وہ کتا اس گاؤں کے کنویں میں گرا تھا اور اگر نہ نکالا جائے تو جتنا مرضی پانی نکالیں پانی پاک نہیں ہوگا. اسی طرح کچھ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ذہنوں کے کنووں میں گر جاتی ہیں. اگر آپ نے ان غلط فہمیوں کو نہیں نکالا
تو وقت کے ساتھ ساتھ کنوؤں کی دیواریں اونچی ہوتی رہتی ہیں، وقت گزرتا رہتا ہے تو وہ اور گہرائی میں دفن ہوتی رہتی ہے. اس غلط فہمی کو نہ نکالا جائے تو جو مرضی کر لیں آپ، 40 کتابیں پڑھیں، 4000 ورک شاپس کر لیں، آپ 40,000 جمعوں کے خطبے پڑھا لیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پڑا ہوا ہے کتا اندر نکلے گا تو وہ اس غلط فہمی کو، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، آپ کے دماغ کا کیا ہے، فطور ہے. پاشا صاحب کو سمجھا رہے ہو کیڑا ہے ان کے دماغ میں، کیڑا، ان کو سمجھ نہیں آئے گا. صحیح الفاظ ہم کسی کو بھی استعمال کریں تو اس کو برا لگتا ہے، یار کون سا خدا خوف کریں یار، اول تو ہے نہیں کیڑا میرے دماغ میں، اگر ہے تو مجھے آپ اکیلے میں بتائیں، پبلک کے سامنے آپ مجھے چھیڑیں یار. تو اسے بیان کہتے ہیں کونی. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے یہ کہانی نا آپ گھروں میں سنائیں. اچھا اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. فائدہ ہوتا ہے کہ بیگ میں خود ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، یعنی آتا نا فیڈ بیک کہ کامران بھائی وہ نا میں سوچ رہی تھی کہ وہ سیل لگی ہوئی ہے، میں اپنے میاں کو کہوں کہ میں شاپنگ پہ جانا چاہتی ہوں، تو میں نے سوچا یہ تو میرا پونی ہے. میاں کہتا ہے الحمدللہ. ویسے اس کو محنت کیا تمہیں سمجھ میں آ گئی یہ پونی ہے. ویسے بیگم کہیں کہ بیگم تمہارے ذہن کا فطور ہے، پھر دیکھیں ذرا کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے گا نا، لیکن یہ اپنی رسک پہ کیجیے گا یار کتاب، میرے رسک پہ نہیں کیجیے. تو اسے ہم کہتے ہیں پونی. تو ایک پونی یہ ہے کہ اچھا آپ نے بس نوکری کریں اور بس لگے بندے رہیں اور نہ آپ اس میں زندگی گزارا. بھائی مجھے نوکری کرنے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کو کرنی چاہیے نوکری، بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں انسان کے نا 2 دائرے ہیں جس میں انسان زندگی گزارتا ہے. ایک ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کمفرٹ زون. ایک دائرہ ہے، آپ دائرہ بنا لیں کاغذ پر لکھ لیں کمفرٹ زون. کمفرٹ زون کا مطلب ہوتا ہے آرام دہ زون، جس میں آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے، لگی بندی روٹین چل رہی ہے، صبح اٹھے کھانا کھایا کپڑے پہنے کام پہ گئے کام سے واپس آئے. یہ ہے کمفرٹ زون جس میں آپ کو تکلیف مسائل پریشانیاں آرام نہیں ہے، ایک روٹین بنی ہوئی ہے اور زندگی چلتی جا رہی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی. اس کمفرٹ زون کے باہر ایک اور زون ہوتا ہے، ایک اور سرکل بنائیں اس کے باہر، اس میں لکھیں کریج زون. کریج زون شجاعت کا زون، بہادری کا زون، رسک لینے کا زون، اسے ہم کہتے ہیں کریج زون. کریج زون. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر ڈالیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، تابعین تبع تابعین کو دیکھ لیں، ان کی زندگیاں کمفرٹ زون میں گزری ہیں یا کریج زون میں گزری ہیں؟ ہر روز ایک نیا چیلنج ہے، ہر روز ایک نئی مصیبت ہے، ہر روز ایک نئی پریشانی ہے جس سے ان کو پالا پڑا ہے. اور وہ یعنی اگر وہ چاہتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا بیک فٹ ہو جاتے اور بڑے مزے سے زندگی گزر سکتی تھی ان کی. نہیں، یعنی مکہ میں تو چلے جو حالات واقعات تھے، پھر مدینہ آ گیا. پھر مدینہ میں آپ کو یاد ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو انصار کا وہ جو واقعہ ہوا کہ انصار مہاجرین، اور اس میں وہ آدھی آدھی تقسیم کی گئی اور ان سے کہا کہ اچھا بھائی آپ بتائیے کہ باغ کا آپ نے کون سا حصہ لینا ہے اور میں اپنی ایریا کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بازار چلے، ویئر از دا مارکیٹ، مجھے بازار لے چلو، آئی ٹیک کیئر آف دا ریسٹ، میں دیکھوں وہ ٹینشن نہ لو. تو یہ مفہوم ان کی گفتگو ہے. بازار گئے اور وہاں سے انہوں نے نئے سرے سے صفر سے کاروبار کھڑا کرنا شروع کیا. تو صحابہ کرام کی زندگیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے بعد تابعین تبع تابعین کی زندگیاں تو گزری کریج زون میں. اور جب تک امت مسلمہ نے کریج زون میں زندگیاں گزاری انہوں نے ترقی کی. اور جب ہم کمفرٹ زون میں آئے، ہمارے جو امراء تھے وہ کمفرٹ زون میں آئے، ہمارے حکمران کمفرٹ زون میں آئے، حالات بیڑا اور تو نوکری کرنا جو ہے نا، نوکری کرنی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں آپ، لیکن اس لگی بندی، ایک لگا بندہ کام کرنا اور اس لگے بندے کام کو قناعت سے کنفیوز کر دینا. قناعت بہت اچھا کام ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت اختیار کی ہے، ہمیں تاکید کی گئی ہے بالکل، لیکن قناعت کر لینے کا مطلب یہ کہاں سے ہوگا کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں یار. یعنی ہم اپنی اس لگی بندی روٹین کو قناعت کے ساتھ کنفیوز کر کے نا اس میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ہم خود ہم باقیوں کو بھی یہی تلقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، او یار کہاں مولوی صاحب کون سے پنگے میں پڑنے لگے، چھوڑیں یار، دفعہ کریں یار، لگی بندی روٹی ہے نا، کھائیں یار چپ کر کے، کیا ٹینشن میں آپ. اچھا انٹرپرینورشپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آج جا کے ریزائن کریں اور جو ہے نا وہ خوار ہونا شروع ہو جائے، اس کا مطلب نہیں ہے. دیکھیں انٹرپرینورشپ ایک مزاج ہے. وہ کیا مزاج ہے؟ مزاج یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھیں یہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی، اس کے مطابق یہ میں پیسے کما رہا ہوں، یا یہ میں اثر انداز ہو رہا ہوں معاشرے میں، پیسے کمانے کی صورت میں، لوگوں کو پڑھانے کی صورت میں، سمجھانے کی صورت میں، کسی بھی انداز میں ایک امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوں معاشرے میں.